چلیں ٹھیک ہے، آگے یہاں سے اب آگے یہاں سے نا رکوع کی تسبیحات سے شروع کرتے ہیں، تو کیونکہ ان کے الفاظ جو ہیں وہ نہیں دیکھے تھے ہم نے، تو ان کے الفاظ جو ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں۔ یہاں پہ پہلے جو ہے با ہے لفظ، اس کے اوپر ایک قاعدہ بتایا تھا، کون بچہ بتائے گا؟ بتاؤ گے؟ شاباش، ادھر آؤ ذرا، ان سب کو بتانا، ان سب کو بتانا ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ، ماشاء اللہ۔ 5 حروف ہیں جو کہ قاف، قا، با، جیم، دال۔ یہ لفظ بھی آپ کو بتایا گیا تھا کہ کس لفظ کے ساتھ اس کو ہم یاد کر سکتے ہیں بآسانی۔ تو 5 حروف ہیں یہ، چلے جی اس کو وائٹ بورڈ پہ ہم لکھتے ہیں 5 حروف کو۔ یہ لفظ تھے قطب جدن، قاف، قا، با، جیم، دال۔ یہ 5 حروف، یہ با جو ہے ان 5 حروف میں سے ہے یا نہیں؟ جی ہے۔ اس کے اوپر کیا ہے؟ جزم ہے۔ جب جزم آئے گی تو یہاں پر کون سا قاعدہ لگے گا جی؟ یہاں پہ قلقلہ کیا جائے گا، با کے اوپر جزم ہے تو جب با کے اوپر جزم آئے گی تو بھی قلقلہ کیا جائے گا، یعنی کہ آواز کو مخرج کے اندر حرکت دی جائے گی۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ پھر یہاں پہ مخرج دیکھ لیتے ہیں کہ ضا کا مخرج کیا ہوتا ہے۔ جیسے آپ کو بتایا گیا تھا کہ ذال اور ضا کا مخرج جو ہے یہ سیم ہی ہوتا ہے، صرف ذال کو باریک پڑھنا ہوتا ہے، ضا کو موٹا پڑھنا ہوتا ہے۔ اور پھر اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ پاک ہے میرا رب جو عظمت والا ہے، پاک ہے میرا رب جو عظمت والا ہے، شان والا ہے۔ اس کے بعد پھر قومہ ہے، قومہ میں رکوع سے جب اٹھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ سمیع اللہ لمن حمیدہ، سمیع اللہ لمن حمیدہ۔ تو ترجمہ اس کا دیکھ لیتے ہیں کہ سن لی اللہ نے اس کی بات جس نے اس کی تعریف کی۔ سمیع اللہ لمن حمیدہ، سمیع کا مطلب ہوتا ہے سن لی، اللہ اللہ نے، لمن حمیدہ جس نے اس کی تعریف کی، اللہ نے اس کی بات سن لی جس نے اس کی تعریف کی۔ تو یہ قومہ کی طرف ہم جا رہے ہوتے ہیں اس وقت، یہ ہم پڑھ رہے ہیں، یعنی کہ رکوع سے کھڑا ہوتے ہیں۔ لفظ اللہ کے اوپر کون سا قاعدہ جی؟ لفظ اللہ کے لام جلالہ کو موٹا یا باریک پڑھنا ہوتا ہے۔ جی علی حیدر آپ بتاؤ۔ یہ جی بچہ 10 کلاس کا علی حیدر ہے، یہ ماشاءاللہ بتائے گا کہ کیا ہو رہا ہے۔ جی اس نے بتایا ہے کہ لفظ اللہ کے لام جلالہ سے پہلے اگر زبر ہو یا پیش ہو تو لفظ اللہ کو موٹا پڑھا جائے گا، لفظ اللہ کو موٹا پڑھا جائے گا، اگر زیر ہو تو پھر باریک پڑھا جائے گا۔ اب عین ہے، سمی کا عین ہے تو عین کے اوپر زبر ہے تو لفظ اللہ کے لام کو جو لام جلالہ ہے اس کو موٹا پڑھا جائے گا۔ تو سمیع اللہ لمن حمیدہ، سمیع اللہ لمن حمیدہ۔ سن لی اللہ نے اس کی بات جس نے اس کی تعریف، بیٹھ جاؤ علی ادھر آپ، جس نے اس کی تعریف کی۔ سن لی اللہ نے اس کی بات جس نے اس کی تعریف کی۔ پھر ہے ربنا لک الحمد، ربنا، را کے اوپر کون سا قاعدہ لگے گا؟ را کے اوپر اگر زبر ہو، پیش ہو تو را کو موٹا پڑھیں گے۔ لفظ اللہ کے لام سے پہلے دیکھتے ہیں جبکہ را کے اوپر دیکھا جاتا ہے، یہ را کا قاعدہ ہے کہ را کے اوپر اگر زبر ہو
جی اس کو بھی آپ نے ریوائز کیا جی. یہ عمر ہے 10 کلاس سے، حافظ عمر. تو یہ بتا رہے ہیں کہ را کے اوپر اگر زبر ہو، را کے اوپر اگر پیش ہو تو را کو موٹا پڑھا جائے گا، باریک نہیں پڑھا جائے گا. تو ربنا کے را کے اوپر زبر ہے تو اس لیے اس کو یہاں سے موٹا پڑھا جائے گا. ربنا لک الحمد، ربنا لک الحمد. حمد تعریف کو کہتے ہیں. اس کے بعد اس کا ترجمہ دیں. ربنا لک الحمد کا کیا ترجمہ ہوگا؟ تمام تعریفیں اے ہمارے رب، تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں. پھر اس کے بعد ہم یہ تسبیح جو پڑھتے ہیں اللہ کی مزید تعریف کرتے ہیں. حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. تو یہ جو میم مشدد ہے یہاں پر غنہ کریں گے، اور یہاں پر ایک اخفا کا قاعدہ بھی پڑھا جائے گا کہ جو دو زبر یا دو پیش یا دو زیر ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں نون تنوین. جب نون تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف حلقی کے علاوہ کوئی حرف ہے، جیسے یہاں پہ حمدن کے آگے حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی، یہاں پہ تنوین آئی ہوئی ہے، دال کے اوپر دو زبر ہیں. تو یہاں پر اس سے آگے کاف ہے جو کہ حروف حلقی میں سے نہیں ہے. تو یہاں پر کیا قاعدہ لگے گا؟ یہاں پر اخفا کیا جائے گا. اخفا کہتے ہیں آواز کو خفیف رکھنا، آواز کو مخرج کے اندر نرمی کے ساتھ ادا کرنا، ہلکا کرنا، اخفا اسے کہتے ہیں. تو یہاں پر بھی اخفا ہوگا. کثیرن یہاں پہ را پر بھی اخفا کیا جائے گا. طیبا میں یہاں پہ غنہ کیا جائے گا کیونکہ آگے میم مشدد ہے، وہ آگے اس کے ساتھ ادغام ہو جائے گا. اور پھر مبارکاں اس کے آگے بھی فا ہے تو یہاں پر بھی اخفا کا قاعدہ لگے گا. دوبارہ سن لیجئے. اخفا کسے کہتے ہیں؟ کسی حرف کو اس کے مخرج میں خفیف ہلکے طریقے سے ادا کرنا، ہلکا ادا کرنا، اس کو 1 سیکنڈ کے لیے ایک الف کی مقدار جاری رکھنا، یہ اخفا ہوتا ہے. یہ کب کیا جاتا ہے؟ جب نون ساکن یا نون تنوین کے بعد حروف حلقی جو 6 حروف ہیں، حمزہ ہا عین ہا غین خا کے علاوہ کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر اخفا کیا جاتا ہے.